بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں گزشتہ اس ایک ہفتے یا دو ہفتے میں جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، اس کے حوالے سے چند جملے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اس وقت یہ جو جنگی فضا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے محرکات کون لوگ ہیں، کیا صورتحال ہے، چونکہ وقت کی قلت ہے اس پہ تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس میں یہ چیز بحیثیت ایک پاکستانی کے، بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت ایک انسان کے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس وقت ایک ملت واحدہ کی طرح کھڑے رہیں، اس لیے کہ یہاں پر دشمن کا جو اس وقت یعنی پروگرام ہے وہ یہ ہے، ہمارا انٹرنلی ہمارے گھر کے اندر ہزاروں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ایک اصولی عقلی مسئلہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر کوئی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جو ہی باہر کے ساتھ کوئی بات چیت شروع ہوتی، اختلاف ہوتا ہے، تو فوری طور پہ گھر کے تمام افراد آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری یہ ذمہ داری ہے اس وقت، دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان یہ جو علاقائی اختلافات ہیں، یہ بلوچی ہیں، یہ گلگتی ہیں، یہ بلتستانی ہیں، یہ پنجابی ہیں، اس چیز کو پھر دوسرے پرابلمز ہیں ہمارے درمیان کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اس قسم کے سیکٹیرین جو ڈفرینسز ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ میں صرف ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آج تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جو آئے اور آ کے سب لوگ اس سے راضی ہو جائیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ امام خمینی کے بارے میں کے پاس چلے جائیں، آپ امام خمینی کے بارے میں دسیوں لوگ ایسے ملیں گے جو ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رہبر معظم کے بارے میں ہے، میری اپنی ایک رائے ہے، دوسرے لوگوں کی اپنی رائے ہے، لیکن اختلاف جو ہے اس کو بنائے فساد نہیں بنانا چاہیے۔ دشمن اس وقت چاہتا ہے کہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا جائے۔ کیوں کر دیا جائے؟ یہ ان کے اپنے اہداف ہیں، اپنے ایک جو گریٹ یعنی سپریورٹی کا جو ایک پروگرام چل رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کچھ قوتوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس میں امریکہ سر فہرست ہے، ان کے ساتھ اسرائیل ہے، اور پھر یہ سارے جو حضرات اس کے ساتھ شامل ہیں، یہ محمد بن سلمان صاحب جو آئے تھے، یہ اصل میں بنیادی طور پہ اسرائیل کا فرنٹ مین ہے۔ میرے کہنے کی ضرورت نہیں، اب تو باتیں کھلی ہوئی ہیں، ساری کے ساری انٹرنیشنل پریس میں موجود ہیں، یہ بنیادی طور پہ اسرائیل کا فرنٹ مین ہے۔ اور جو پاکستان کے حکمران تھے، اور میں موجودہ حکمرانوں کے بارے میں کچھ میں بات کرتا ہوں، یہ لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ یعنی ان کے فرنٹ مین ہیں یہاں پہ، اور ان کو کچھ ٹاسکیں کی گئی۔ یاد رکھیے گا، یہ ملک جو ہے یہ 22 کروڑ انسانوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ کچھ ہوا تو آپ دنیا جو ہے دوسری جنگ عظیم کو بھی بھول جائے گی۔ یہ شام کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو بالکل پینٹ ہے اس کے مقابل میں جو کچھ یہاں پہ پھر ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے میں ہزار اختلاف ہوں، آج آپ پروپیگنڈا مہم دیکھتے ہوں گے کہ جناب فوج کے خلاف اور دیگر چیزیں، یاد رکھیے گا ہمارے پاس صرف ایک ادارہ باقی ہے، باقی اس وقت نواز شریف نے، زرداری نے مل کے سب کچھ ختم کر دیا ہو۔ صرف ایک ادارہ ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے افواج پاکستان۔ ہمارا ہزار ان سے اختلاف ہو، مجھے بھی بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن وہ اختلافات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دشمن کی زبان بولنا شروع کر دیں۔ ہمیں دامیں، درہمیں، سخنیں، قدمیں اس چیز کے لیے آپ ایسا کریں کہ یعنی جو میری بات اگر کسی برادر کو یعنی ناپسند ہو رہی ہے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسا کریں، صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، اور صحیفہ سجادیہ میں جو امام علیہ السلام سے دعائیں منقول ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے مجاہدین اسلام کے لیے جو سرحدوں پر یعنی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کی بقا کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے امام علیہ السلام نے دعا کی۔ کون سی اس وقت حکومت تھی؟ بنو امیہ کی۔ وہ لشکر کس کے انڈر کمانڈ چل رہے تھے؟ بنو امیہ کے انڈر کمانڈ چل رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کے لیے باقاعدہ دعائیں کی، باقاعدہ ان کے۔ تو اس لیے
ہمیں ایک فرد واحد کی طرح، اس واسطے کہ اگر ہمیں اپنی جان مال عزت اور آنے والی نسلیں جو ہیں ہماری ان کی فلاح مطلوب ہے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہے، ورنہ کوئی اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے یعنی وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان کی موجودہ، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو سویلین گورنمنٹس ہیں ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، لیکن جو چیز ہے صورتحال آپ کے سامنے آپ کو آگاہی دینا اور اس پر تبصرہ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ محمد بن سلمان کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ایک اسرائیل کا فرنٹ مین ہے۔ پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت زبردست قسم کے فائنینشیل کرائسس میں ہے، لیکن عمران خان صاحب تو یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ ہم یہ زرداری اور نواز شریف سے پیسہ نکالیں گے، وہ چیز جو ہے اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا گیا، اور اب جو ہے اس کے لیے اب تلاش کیا جا رہا ہے کہ جناب فردر قرضہ کہاں سے لیا جائے۔ تو یہ ہمارا سوال ہے، آپ کیوں قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں اس مسئلے میں؟ آپ نے تو یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جناب ان سے ہم پیسہ نکالیں گے، اور ہونا چاہیے اس قسم کا، اور جو چیز اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کا نظام جو ہے پاکستان کے اندر ظلم کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ یہ شخص جو ثاقب نثار ابھی چلا گیا، یہ زرداری اور نواز شریف کا سب سے بڑا سپورٹر تھا یہ، اور اس کے اندر جو وکلاء یہاں تشریف فرمائے ان سے معذرت کے ساتھ، پاکستان کی وکلاء لابی جو ہے وہ اس ظالمانہ نظام کی سب سے بڑی مددگار ہے، کیونکہ ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر ایک کیس کا فیصلہ جو ہے، جو میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا، میں پھر کہتا ہوں کہ جو نظام عدل فوج کے اندر کام کر رہا ہے، جس طرح سے وہاں کیسز سنے جاتے ہیں، اور وہی نظام ملک کے اندر لانا چاہیے۔ اور یہ جو پارلیمنٹری نظام ہے یہ بالکل دھوکہ ہے، یہ بلیک میلرز نے بنائے ہوئے۔ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، ایک فرد ہونا چاہیے، اس کے انتخاب میں احتیاط کر لیں۔ اب ہر وقت بلیک میلنگ، ہر وقت بلیک میلنگ، سارے کے سارے۔ یہ فضل الرحمان کون ہے؟ ایک بلیک میلر ہے۔ سرداری کون ہے؟ ایک بلیک میلر ہے۔ اور یہاں پہ ایک نظام، اس نظام کو تبدیل کیا جائے، جو صدارتی نظام اس ملک میں لایا جائے۔ دوسری چیز جو ہے وہ جو نظام عدل فوج کے اندر کام کر رہا ہے اس کو لایا جائے ملک کے اندر، تاکہ پتہ لگ سکے۔ میں تفصیلات سمجھتا ہوں ساری، میں کوئی ایسے رینڈملی بات نہیں کر رہا، لیکن چونکہ وقت نہیں تو میں اس پہ تبصرہ کروں۔ اور دوسری چیز ہمارا یہ کہ یہ جو ہے تو عملی طور پہ اسرائیلی وزیر خارجہ ہی، لیکن کہتے ہیں اپنے آپ کو سعودی وزیر خارجہ، حکومت پاکستان ہمیں اس بات کا جواب دے کہ جو کچھ وہ پریس کانفرنس یہاں کر کے گیا، کیا یہی حکومت پاکستان کی پالیسی ہے؟ پھر ہم اس پر بولیں گے۔ اگر حکومت پاکستان کی یہی پالیسی ہے تو اس وقت گلوبل لیول پہ دو گروپس بن رہے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل، یورپین یونین اور یہ جو عرب حکمران ہیں، پاکستان نے ان کے ساتھ جانا ہے، تو پھر کھل کے بات کی جائے، تاکہ ہم کوئی، آج وہ زمانہ نہیں ہے ایوب خان والا زمانہ کہ ہم جناب آنکھیں بند کر کے جو کچھ بھی آپ کہیں گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہاں آنے والا ہر حکمران یہاں کے پبلک ماسز کے ووٹوں سے آتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کون ہوتے ہیں۔ آپ نہ کچھ ماورائے بشر کوئی چیز ہیں کہ آپ کے پاس جو عقل ہے اور کہیں کہ جناب آپ ہمیں بتایا جائے کہ یہ معاہدہ کن شرائط پر کیا گیا ہے، پاکستان نے کیا دیا ان کو، ان کے پیٹ میں کیا درد اٹھا پاکستان کے لیے کہ وہ $20 بلین لے کے آ گئے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ سب جھوٹ ہے، بالکل یہ سب کہانیاں ہیں۔ ابھی اس میں سے اور ایک پیسہ بھی پبلک ماسز کے مفاد کے لیے نہیں آئے گا، وہ جی اس میں سے $10 بلین ہے، وہ ایک ریفائنری لگائی جائے، کہانی ایک داستان، لگے گی نہیں لگے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایرانینز جو ہیں اپنی پائپ لائن بارڈر تک لے آئے ہوئے ہیں، آج تک پاکستان کو توفیق نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ جو ریال خور ہے نا، یہ جو ہارون رشید ٹائپ اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوا کریں۔ یہ لوگ صرف پیسے پہ بولتے ہیں، ان کے اندر کوئی ورت نہیں۔ ہمیں بتایا جائے اس چیز کے بارے میں کن شرائط پر یہ معاہدہ کیا گیا، اور کیا پاکستان کی حکومت کی یہی پالیسی ہے جو کچھ وہ سعودی وزیر خارجہ یہاں بیان کر کے گئے،
اور کیا یعنی عمران خان نے پچھلے دنوں جس وقت وہ ریاض میں کانفرنس بلائی گئی تھی تو عمران خان نے کتنے تبصرے کیے تھے نواز شریف کے اوپر. آج اسی مملکت کا وزیر خارجہ یہاں اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا وہی کچھ یہاں پہ اس نے بھی انگلش میں کہا تھا, یہ بھی انگلش بول کے گیا. اس کو واضح کیا جائے اس چیز کو کہ جناب یہ کیا چیز ہے, کیا حکومت پاکستان کی یہی پالیسی ہے. تو یہ چیز میں آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے, الہی نظام سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا کبھی بھی. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ جو میں ایران کا حامی نہیں ہوں مملکت کا, میں نظریے کا حامی ہوں. یہ جو تحریک اٹھی ہے امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ یعنی شام کی سرزمین پر کچھ نہیں کر سکے. 8 یا 9 ممالک کی افواج مل کے یمن کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن وہ آج تک اس کو فتح نہیں کر سکے. یہ پاکستان کے حکمرانوں کو جان لینا چاہیے کہ اہل باطل کا ساتھ دینے کا نقصان جو ہے, پہلے ایک غلطی کی تھی افغانستان والی, آج تک اس کے نتیجے بھگت رہے ہیں. اب یہ دوسری اگر غلطی کی گئی تو اس سے بڑی تباہی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.